آج ایک بہت ہی زبردست ٹاپک میرے پاس ہے بات کرنے کے لیے، اور یہ خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس پر اکثر اوقات جو ہے وہ آپ کے گھروں میں جھگڑے پڑے رہتے ہیں۔ اسی ٹاپک کو لے کر جو ہے وہ اکثر خواتین جو ہے وہ پریشان بھی رہتی ہیں، تکلیف میں بھی رہتی ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے وہ منہ چھپا کر روتی بھی رہتی ہیں۔ اور اسی ٹاپک کو لے کر جو ہے وہ مرد حضرات ہمیشہ عورتوں کو ٹیز بھی کرتے رہتے ہیں، اکثر اوقات مذاق میں اور اکثر اوقات بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی بات بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب بات آتی ہے دوسری شادی کی یا پھر کسی اور خاتون کے ساتھ ریلیشن شپ کی، جس کو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو وہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک عورت جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ سے مردوں کو جو ہے وہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں تو پلیز ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی جو ہے وہ ان کا خیال کریں، احساس کریں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سجتی سنورتی ہیں، ان کی طرف دیکھا کریں، انہیں پیار اور محبت سے دیکھا کریں، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں تو عرش پہ بھی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، اور فرش والے بھی جو ہے وہ دیکھ کر، اچھا فرش والے تو جیلس ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھ کے کہ میاں بیوی کے آپس میں جو ہے وہ محبت کیوں ہے، لیکن عرش والے جیلس نہیں ہوتے۔ تو اس لیے عرش والے کو خوش کرنے کے لیے، اور عرش پہ جو فرشتے دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل ہوں۔ اگر آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، جتنے بھی سال ہو گئے، لیکن اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ آج بھی آپ کا شوہر آپ کو اس چیز سے ٹیز کرتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، یا مجھے جو ہے وہ دوسری خواتین میں انٹرسٹ ہے اور تم میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر سوچیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کہاں کوئی جرک رہ گیا، کہاں کوئی مسئلہ رہ گیا۔ لیکن میں مرد حضرات سے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہر وقت اپنی بیوی کو یہ تانا دینا یا اس کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک وہی شخصیت ہے جو زندگی میں ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ بیوی جو ہے نا، وہ شوہر پہ کوئی بھی برا وقت آئے تو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے شانہ بشانہ، کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور شوہر بھی اپنی بیوی کو تکلیف میں چھوڑ کر اگر چلا جائے تو وہ شوہر جو ہے وہ پھر قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو ضرورت یہاں اس چیز کی ہے کہ اگر مرد حضرات جو ہے وہ بارہا یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں دوسری شادی کرنی ہے یا ہمیں شادی کرنے کی اجازت دیں، اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مرد کا باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے کسی بھی خاتون کے ساتھ، اور وہ خاتون جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس شخص کو پراپر طریقے سے گریپ کر چکی ہے، اور وہ اس کے عشق میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے مطلب اس حد تک جو ہے وہ جا چکا ہے کہ اسے اپنی بیوی یا بچوں کا یا اپنے گھر کا کوئی احساس نہیں ہے، تو پھر ایک بیوی پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کس طرح ان سب چیزوں سے نکالے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسلام نے مرد کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے اسے 4 شادیوں کا حکم دیا۔ اچھا، یہ 4 شادیوں کا حکم ایسے نہیں دیا کہ آپ جب مرضی آپ کا دل کرے تو آپ 4 شادیاں کر لیں۔ میں مردوں کو بھی یہ چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ 4 شادیوں کا حکم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ دیا گیا ہے، کہ اگر آپ جو ہے وہ چاروں میں انصاف کر سکیں، یا 2 لوگوں میں انصاف کر سکیں، یا 3 لوگوں میں انصاف کر سکیں، یعنی جتنا آپ جو ہے وہ اس کیپیسٹی کو بڑھائیں گے اس میں انصاف کا ایلیمنٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیچ میں لازمی آئے گا۔ تو یہ مردوں کو سوچنا ہے کہ اس طرح کی باتیں گھر میں نہ کیا کریں کہ میں تم سے مطمئن نہیں ہوں تو میں دوسری شادی کر لوں گا، میں تیسری شادی کر لوں گا، یا اکثر اوقات مرد حضرات نے چھپ کر بھی شادی کی ہوتی ہے، جس کا جو ہے وہ پہلی کو بیوی کو جب معلوم نہیں ہوتا یا دوسری بیوی کو معلوم نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایسا بھی ریئر کیس آیا۔ تو یہ اس طرح نہ کریں کہ جو ہے وہ اپنی بیویوں سے چھپ کر آپ شادی کریں اور ان کی جو ہے وہ ایموشنز کو ہرٹ کریں، کیونکہ ایک جو عورت کی فیلنگز ہوتی ہے نا وہ بہت ہرٹ ہوتی ہے اس وقت جس وقت مرد اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ مرد کو یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کے اسے پیار محبت سے سمجھائے، بتائے، اگر اسے اپنی بیوی سے کوئی شکایت ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل زون میں وہ نہیں ہے تو اس میں کیا غلطی ہے اس کو پیار سے سمجھایا جائے، نہ کہ تانوں کی صورت میں جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی پر جو ہے وہ روزانہ کی بیس پہ کوئی نہ کوئی جملوں کی بارش کر رہے ہوں۔ تو اگر وہ بیویاں جن کے شوہر بارہا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوسری شادی کر لیں گے، آپ اس چیز کو نہ ٹیز نہ ہوا کریں، اس چیز کو تکلیف میں نہ فیل کیا کریں، بلکہ اس کو نارمل لیا کریں۔ اکثر اوقات مرد حضرات گھر میں ٹیز کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی شاید اس چیز سے ڈر کر جو ہے وہ زیادہ خدمت کرنا شروع کر دے گی یا زیادہ توجہ دینا شروع کر دے گی۔ بیسیکلی شوہر کو بیوی کی توجہ درکار ہوتی ہے، جس طرح بیوی کو شوہر کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، یہ توجہ پہ ٹکا ہوا ہے۔
جب تک آپ توجہ رکھیں گے، احساس رکھیں گے، محبت رکھیں گے، یہ رشتہ نپتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس رشتے میں درار ڈالنے کی کوشش کریں گے تو تھرڈ پارٹیز بھی بہت ہیں درار ڈالنے کے لیے، آپ کی اپنی ایموشنز، فیلنگز اور بیہیویئر بھی بہت ہیں اس میں درار ڈالنے کے لیے۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ اپنے شوہر کا ایکسٹرا میریٹل افیئر پکڑ لیتی ہیں تو اس وقت آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں حق اور سچ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ عورتوں کو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ باہر زنا کاری میں ملوث ہے یا کسی کوئی غلط کام کر رہا ہے جس کی اسلام میں سزا ہے باقاعدہ طور پہ، تو اس کو اس سے نکال کر جو ہے اسے نکاح کی طرف لے کر آئیں۔ اگر وہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں ہے تو یہ آپ کے لیے بھی گناہ ہے اور اس شخص کے لیے بھی گناہ ہے۔ اس کو اس چیز کی تعلیم دے بیوی کہ وہ ایسا نہ کرے، اس چیز سے بچے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے اور اس کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ رکھے۔ دیکھیں، جب عورت بیوی بن جاتی ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ نظریہ، وہ محبت، وہ چاہت، وہ احساس جو وہ اس وقت دے رہا ہوتا ہے جس وقت وہ اس کی بیوی نہیں ہوتی، اس وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ یک دم چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے جب وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کو میسر آ جائے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس چیز کی ویلیو جو ہے وہ زندگی میں سے کم ہونے لگے، اپنے آپ کو ویلیوبل بنانے کے لیے، اپنے آپ کی ویلیو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا ڈسٹنس میاں بیوی کے رشتے میں بھی کریٹ ہونا چاہیے۔ ڈسٹنس اس کائنڈ آف سینس کہ آپ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیں، لیکن آپ یہ بھی احساس دلائیں کہ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور شوہر بھی بیویوں کو اس چیز کا احساس بیچ میں رکھیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کا محافظ نہیں ہے۔ اکثر اوقات جو ہے وہ بیویاں شوہر کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتی ہیں کہ یہ شوہر جو ہے وہ میرا دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے انٹریکشن ہے، دوسری عورتوں کی جو ہے وہ خوبصورتی ان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسا مرد ہے کہ جو دوسری عورت میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کی یہ عادت ہے، تو آپ اس عادت کو جتنا زیادہ اگنور کریں گی اتنا زیادہ پرسکون رہیں گی، کیونکہ یہ عادت جو ہے نا وہ فطرت میں بدل جاتی ہے اس وقت جس وقت مرد یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی ان سب چیزوں سے جیلس فیل کرتی ہے یا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ ٹیز کرنے کے لیے پھر زیادہ کرتے ہیں۔ تو اکثر اوقات مرد کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ باہر ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جائیں۔ بیوی کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس چھوڑتی ہے تو مرد دوسری عورت کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے شوہروں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے لیے، بیگمات کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ دیکھیں، شادی کرنا، اگر آپ کوئی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلی بیوی کو کم سے کم اعتماد میں تو لینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ناانصافی کر کے، اسے تکلیف دے کے، اسے اذیت دے کے اگر آپ دوسری شادی کی طرف بھی جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اذیت بن جائے گی، اور اکثر مردوں کے لیے اذیت بنی ہوئی ہے کہ دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، دونوں ہی بیویاں ناراض ہیں اور دونوں ہی گھر پر نہیں ہیں، اور ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ تو ایسی شادیوں کا کیا فائدہ جو ایک کو ناراض کر کے یا اپنے گھر کو تباہ کر کے آپ جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں پر احتیاط کریں اور اس چیز کا جو ہے وہ خیال کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دوسری عورت موجود ہے تو ایک تو گناہ نہ کریں، اور دوسری یہ بات کہ اپنی بیوی کو باقاعدہ طور پر آگاہ کریں۔ چھپ کے گناہ کرنا، کہتے ہیں نا کہ گناہ کرنے کے لیے وہ جگہ تلاش کر جہاں پر خدا نہ ہو، تو خدا ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، گناہ گار کو بھی دیکھ رہے ہیں، سیاکار بدکار کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر انسان کے ہر عمل پہ نظر ہے اللہ کی۔ تو اگر ہم یہ چیز اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں آدھے سے زیادہ گناہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لوگ کریں گے ہی نہیں گناہ، کہ انہیں یہ احساس ہو جائے گا، وہ اپنے مائنڈ کو یہ میسج کنوے کر دیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی نے ہمیں سزا دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی سزا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں، اپنے خاندان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے۔ جس نے آپ کو بنایا ہے، ایک انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل، وہ آپ کو نہ دیکھے یا وہ آپ کی ہر چیز پر نظر نہ رکھیے تو پاسبل نہیں ہے نا۔ تو اس لیے گناہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایسی اسٹریٹجی اور پالیسی بتا دی ہے ان شوہروں کو جو کہتے ہیں کہ عورت کی طرف ہماری نظر جو ہے وہ ٹکتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، یا ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فزیکل یا مینٹل کمپیٹیبلٹی سیٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت
اللہ سے ڈریں. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی بیوی کو نہ تو آنسو دے گا، نہ تکلیف دے گا، اور نہ ہی اپنے گھر کی بربادی کا باعث بنے گا. کیونکہ گھر برباد ہوتا ہے جب مرد ضد پہ اتر آتا ہے، غصے پہ اتر آتا ہے. گھر برباد ہوتا ہے جب عورت ضد پہ اتر آتی ہے. تو یہ ضد اور غصہ اپنے اندر سے ختم کریں. اور اگر پہلی بیوی اجازت دیتی ہے کہ آپ دوسری شادی کر کے جو ہے وہ ایک عورت کو عزت دے سکیں، یا اسلام میں جو عزت کا مقام ہے، تو پھر آپ دوسری شادی کی طرف جائیں. ادروائز یہ جو آپ اپنی بیویوں کو ٹیز کرتے ہیں دوسری تیسری شادی کے لیے، یہ سائیکلوجیکل تھریٹس جو ہیں وہ بند کر دیں. کیونکہ بیچاری وہ پہلے ہی اتنی پرابلم میں ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کے سائیکلوجیکل تھریٹس کی وجہ سے، یا آپ کے کوئی میسیجز پکڑنے کی وجہ سے، یا آپ کے موبائل فون پر مختلف قسم کے پاسورڈز لگانے کی وجہ سے جو وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں آتی ہیں، پھر وہ ریکور کرنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ ایسے پارٹنر کو جو ہے وہ اس لیول تک لے کر ہی نہ آئیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے اب نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس چینل پر جو یہ میری آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے ویڈیوز آتی ہیں، یہ آپ کی کاؤنسلنگ ہے. یہ ایک ایسی ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ہے کہ جس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے کون سی ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں ایڈ آن رکھنی ہیں. اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض آپ کا شوہر بار بار آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے، یا وہ تیسری یا چوتھی شادی کی طرف جاتا ہے، تو بیویوں کا اس پر ایگری ہونا بھی بہت ضروری ہے. لہٰذا بیویوں کو یہ چاہیے کہ مردوں کو اگر دیکھ لیں کہ وہ غلط کاری میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسی عورت کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے، آپ کو بہتر محسوس نہیں ہوتا، تو اس کو نکاح کے لیے کہیں. اور اگر وہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اس چیز سے نکالنے کے لیے صرف اتنا ضرور یاد دلائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ کے گناہ کو دیکھتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا اذیت ناک مرحلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں نا وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا رزق اڑنا شروع ہو جاتا ہے. جو انسان اپنی بیوی کو تکلیف دے کے باہر دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ملوث ہوتا ہے، وہ انسان کبھی ذہنی طور پہ سکون میں نہیں آ سکتا. آپ جس سکون کے لیے دوسری عورت کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا سکون آپ کی اس بیوی کے پاس ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جس نے آپ کا آدھا ایمان مکمل کر دیا ہے. تو اگر آپ اپنے آدھے ایمان کا سودا اس عورت کے ساتھ تعلقات یا غلط تعلقات رکھ کے کر رہے ہیں، جو عورت جو ہے وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، تو یقین جانیں اللہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کا رزق بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو ایسی مشکلات گھیر لیتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. بزنس ہوگا تو بزنس بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ رزق جڑا ہے حلال کے ساتھ، حرام کے ساتھ نہیں. تو اسی لیے بیویاں بھی سوچیں اور شوہر بھی سوچیں کہ بارہا ایک دوسرے کو جو ہے وہ اذیت کے مقام پر نہ لے کر آئیں اور نہ ٹیز کریں. اگر شادی کرنی ہے تو پھر بیوی کو اس چیز پر آمادہ کر کے کریں، کسی کو تکلیف یا اذیت دے کے نہ کریں.